السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ عزیزان اسلام، رشتہ داریوں کو جوڑنا، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا، خاص کر رحم کے جو رشتے ہیں، یعنی وہ قریبی رشتے جو آپ کے باپ کے واسطے سے ہیں نسب کے طور پر، اور آپ کی ماں کے واسطے سے ہیں نسب کے طور پر، ان رشتوں کو خاص کر مضبوط کرنا یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ رحم کے جو رشتے ہیں ان میں سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہے، دادا دادی کا ہے، اور ایسے ہی اولاد کا ہے، اور اولاد کی اولاد کا، پھر اپنے بھائی بند، اپنی بہنیں، اور بھائی کی اولاد، بہنوں کی اولاد، چچا ہیں آپ کے، پھوپھیاں ہیں آپ کی، چچے زاد، پھوپھی زاد، یہ تمام رحم کے رشتے ہیں جنہیں جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ کے ماموں، آپ کی خالائیں اور ماموں زاد، نیز خالو زاد، یہ تمام کے تمام رشتے وہ قریبی رشتے ہیں جن سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان تعلقات کو برقرار رکھنے میں کوتاہی کریں گے اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے تعلقات دوسروں سے بڑے گہرے ہوتے ہیں، دور کے لوگوں سے بڑی بڑی دوستیاں ہم گانٹ کے رکھتے ہیں، لیکن ساری نفرت، ساری دشمنی، ساری عداوت، سارا گھمنڈ، ساری نفرت، سارا کینہ و کپٹ آپسی رشتوں میں ہوتا ہے۔ باپ سے دوری، ماں سے دوری، بھائی سے دوری، بہن سے دوری، چچا سے دوری، چچے زاد سے نفرت، پھوپھی سے دوری، پھوپھی زاد سے دوریاں، خالہ سے نفرت، خالہ زاد سے دوری، ماموں سے عداوت، ماموں زاد سے دوریاں، یعنی جن قریبی رشتوں کو نبھانے کا، انہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، آج ہم
انہی رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا کر بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، سلام و کلام تک نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں، محفلوں میں اور ایکانت میں ان کے خلاف ہم سازشیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا یہ رویہ دنیا میں بھی رسوا کن ہے، اور اللہ رب العالمین کے پکڑ سے ہم بچ نہیں سکیں گے اگر ہم نے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کے برقرار نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اپنے رحم کے رشتوں کا خیال رکھو، انہیں توڑنے سے بچو۔ حضرات گرامی، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بڑے فضائل، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی رشتہ داریوں کو ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائی بند کے ساتھ، چچا چچیداد کے ساتھ تعلقات آپ کے اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی کشادگی عطا کرے گا۔ آپ بہت مشقت کرتے ہیں اپنی دکان چلانے کے لیے، اچھی نوکری پانے کے لیے، بہترین کھیتی کرنے کے لیے، لیکن جب آپ آپسی تعلقات کو توڑ کے رکھتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ رزق میں برکت کب ہوگی، پیسے کوڑے میں کشادگی کب ہوگی؟ جب آپ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھیں گے، ان کے حقوق کو نبھائیں گے۔ دوسرا فائدہ رشتہ داری کو جوڑنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں اضافہ کرے گا، نیک اعمال کے ساتھ، حسنات کے ساتھ، تاکہ آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ملک الموت آپ کے پاس پہنچے گا تو آپ کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی گئی؟ میرے بھائی اور دوستو، اپنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، ان کے حقوق ادا کرو، اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں بھلائی کے ساتھ برکت عطا کرے گا۔ ایسے ہی رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بری موت سے بچا لے گا، بری موت سے حفاظت ہو جائے گی اگر آپ نے اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھا۔ کہیں گانا گاتے ہوئے، کوئی گندا کام کرتے ہوئے، کسی غلط انداز سے آپ کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھی موت، حسن خاتمہ عطا کرے گا اگر آپ نے اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھا تو۔ ان تین باتوں کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، اسے بری موت سے بچا لیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنی
رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے، صلہ رحمی کرے۔ ایک بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو بڑھا دے، اس کی عمر کو دراز کر دے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے۔ رشتے اور ناطے کو نبھانے کا پانچواں فائدہ یہ ہے، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے سے بچائے گا۔ بہت سارے مواقع آئیں گے جہاں آپ ذلیل ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کی عزت جا سکتی ہے، لیکن صرف رشتہ داریوں کو نبھانے، انہیں جوڑنے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے آپ کہیں ذلیل نہیں ہو سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، غار حرا میں آپ پر پہلی وحی اتری، وہی سے آپ خوفزدہ ہو گئے، وہی بڑی بوجھل ہوتی تھی۔ آپ آئے گھر پر اور خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بوجھل تھے۔ حضرت خدیجہ جن کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے 15 سال پہلے ہوئی تھی، 15 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی گواہ تھیں۔ انہوں نے فرمایا، یا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ کئی اخلاقی باتیں انہوں نے کہی، لیکن پہلی بات جو خدیجہ نے کہی، انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، آپ سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھنا ہوگا، ان سے کٹ آف نہیں ہونا ہے، ان سے دشمنی نہ کیجیے، دوریاں مت پیدا کیجیے، جڑ کے رہیے۔ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب آپ کو پل صراط سے گزارا جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دھاردار ہوگی، جس میں آنکڑے لگے ہوں گے، نیچے جہنم ہوگی، سامنے جنت ہوگی، اس پر جن کا ایمان اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا وہ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، جو اور دوسرے نمبر کے ہوں گے ہواؤں کی تیزی کے ساتھ گزریں گے، کچھ لوگ گھوڑ سوار کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ تیزی کے ساتھ گزریں گے، کچھ اور جو کمزور ہوں گے وہ لڑھکتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے نکلیں گے، کئی لوگ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پل صراط کو یاد کرو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو۔ کیوں اگر آپ نے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھا تو آپ پل صراط کو انشاءاللہ آسانی سے پار کرنے میں آپ کی یہ صلہ رحمی مددگار ثابت ہوگی، آپ وہاں پھنسو گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترسل الامانۃ والرحم، پل صراط قائم ہونے کے بعد امانت اور رحم کے رشتے چھوڑے جائیں گے۔ فتقومان عن جنبتي الصراط،
پل صراط کے دونوں جانب یہ ایک طرف امانت اور ایک طرف رحم کے رشتے ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ جب آپ کا وہاں سے گزر ہوگا، اگر آپ نے امانت داری نہیں برتی ہوگی، آپ وہاں پھنس جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا کی ہوں گی، دراڑ پیدا کیا ہوگا، نفرتیں رہی ہوں گی رشتہ داریوں میں، آپ وہاں پھنس پائیں گے رحم کے پاس، اس رشتہ داری میں، وہاں آپ کا امتحان ہو جائے گا۔ اگر آپ اچھے رشتہ داروں کو جوڑنے میں، تو پھر آپ پار کر جائیں گے۔ رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ یہ رشتہ داریاں کو جوڑنا اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا بہترین سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ جو رحم کے رشتے ہیں یہ رحمان سے متعلق ہیں، رحمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رحم رحمان سے ہے۔ جس قدر آپ اس رحم کو جوڑیں گے، جس قدر اس رشتہ داری سے جڑ کے رہیں گے، اس قدر اللہ کی رحمت آپ کے اوپر اترے گی، اور جس قدر آپ اپنے رشتوں کو توڑیں گے، رحم سے دور رہیں گے، اس قدر آپ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من وصلک وصلتہ، اے رحم جو تجھ سے جڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، میں اس سے جڑوں گا، من قطعک قطعتہ، اور جو تجھ سے کٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ رشتہ داری سے کو جوڑنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس قدر آپ اپنے رشتوں کو جوڑیں گے، اسی قدر آپ کا ایمان ظاہر ہوگا۔ اگر رشتہ داریوں میں دراڑ ہے، آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ رشتہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کے ایمان کی علامت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے جڑ کے رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ یا تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ حضرات گرامی، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے فضائل کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ رشتہ داریوں سے کٹیں گے، ان سے دشمنی کریں گے، ان سے قطع تعلق کریں گے، ان سے دوری اختیار کریں گے، تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے بڑے مجرم ہیں آپ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ قریب ہے کہ اگر تم اس زمین کے مالک ہو جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنی رشتہ داریوں کو توڑو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر، اللہ کی جو اپنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں۔ ایسے ہی رشتہ داری کو کاٹنے کا جرم یہ ہے کہ آپ کو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کو جنت میں نہ داخل کیا جائے، آپ کو جنت سے دور کر دیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں،
لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داروں سے دور رہنے والا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے چلا جائے، لیکن حق تو یہ ہے کہ اس کا اتنا بڑا جرم ہے رشتہ داریوں کو کاٹنے والے کا کہ وہ جنت میں نہیں جانے کے قابل ہے۔ رشتہ داری کو کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، جنت میں لوگوں کا داخلہ ہوگا، ایسے دو لوگوں کو روک دیا جائے گا جن کے درمیان آپس میں ناچاقی ہے، بات چیت بند ہے، قطع تعلق ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، ایسے لوگوں کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ایسے ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، ایسے آدمی کی معافی نہیں ہوتی ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت کا گیٹ بند کر دیا جاتا ہے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان یا بہنوں کے درمیان ناچاقی، دشمنی اور غبار ہو جن کے دلوں میں، فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی، ان کو چھوڑو، ان کو رحم دو، ان کے لیے جنت کا گیٹ بند کر دو، ان کی بخشش روک دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سا تعلق رکھیں، اپنے باپ سے اچھا تعلق رکھیں، اپنے بھائیوں سے اچھا تعلق رکھیں، اگر کہیں غبار ہو تو صلح کر لیں، اپنے چچا سے، چچے زاد سے، خالہ سے، خالہ زاد سے، ماموں ماموں زاد، پھوپھی پھوپھی زاد، ان تمام تعلقات میں اگر کہیں کوئی غبار ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اسی دنیا میں معافی تلافی کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کی بخشش روک دی جائے اور آپ کے لیے جنت کا گیٹ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، چاہے جائے کہ آپ اپنی ماں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے باپ کو چھوڑ دیں، آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، چاہے جائے کہ آپ اپنے چچاؤں کو چھوڑ دیں، چچے زاد کو چھوڑ دیں، چاہے جائے کہ آپ اپنے ماموں ماموں زاد، خالہ خالو زاد، پھوپھی پھوپھی زاد کو چھوڑ دیں۔ عام مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑنا حرام ہے، پھر آپ کا کیا ہوگا جو آپ اپنے خاندان ہی میں کٹے ہوئے ہیں، خاندان ہی میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ اور رشتہ داریوں کو توڑنے والوں کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا ملے گی۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث سے اللہ کے نبی فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الاخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم، 2 گناہ ایسے ہیں جو اس لائق ہیں کہ آخرت کے ساتھ ساتھ انہیں ان گناہوں پر دنیا میں بھی سزا دی جائے، ایک تو ظلم ہے اور دوسرے رشتہ داریوں کو کاٹنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، رشتہ داریوں کو جوڑ لو کہ آپ کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، رات میں تب اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا انسابکم وتصلوا ارحامکم، اپنے نسب کو پہچانو، رشتہ داریوں کو پہچانو کون کیا لگتا ہے، تاکہ تم اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ سکو۔ بھائی تمہیں پتہ نہیں، اپنے آپ میں لگے ہو، نہیں، رشتہ داروں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ صلہ رحمی کیسے کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تقریر کے صاحب
صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، تو کیسے جوڑا جائے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کے یہاں آئے جائیں، آنا جانا، زیارت کرنا، خیر و خبر لینا، یہ جو ہے صلہ رحمی کی ایک مثال ہے۔ ایسا نہیں کہ زمانہ ہو گیا صاحب آپ ان کے گھر جاتے نہیں، ان سے ملتے ہی نہیں۔ دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ دار اگر کمزور ہے تو آپ صدقہ و خیرات کریں اس کے اوپر، اور اگر برابر کا ہے تو ہدیہ تحائف بھیجیں، تحادو تحابو، کبھی آپ ہدیہ دیں کبھی وہ دے۔ ایسے ہی رشتہ داری کو جوڑنا یوں ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، وہ آپ کو دعوت دیں، کبھی آپ ان کے گھر جائیں، وہ آپ کے گھر آئیں۔ رشتہ داری کو جوڑنا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں، کسی پریشانی میں ہو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کہیں پھنسا ہو آدمی آپ اس کا دایاں بازو بنے، آپ کے خاندان کا ہے وہ، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ برائی کر رہا ہے اس کو برائی سے روکیں، نیکی سے دور ہے بھلائی کا حکم دیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہر حال میں آپ اس کے خیر خواہ رہیں، کبھی آپ اس کا برا نہ چاہیں، غلط مشورہ نہ دیں، اس کو دھوکہ نہ دیں، اس کے خلاف کوئی سازش نہ کریں، اس پر اعتماد کریں، وہ آپ پر اعتماد کرے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ کٹے تب بھی آپ جڑیں، اگر اس سے کہیں بھول ہو جائے رشتہ دار سے تو آپ نہ بھولیں اس کو، اگر وہ شادی میں کارڈ نہ دیا تو آپ اس کو کارڈ دیں، اگر اس نے آپ کو کئی دن تک فون نہیں کیا آپ فون کر لیں، کئی بار وہ آپ کے گھر نہیں آیا آپ چلے جائیں۔ یہاں برابر سرابر نہیں ہونا ہے، یہاں آگے بڑھ کر کے جب آپ کریں گے تو اس کو صلہ رحمی کہیں گے۔ صحابہ کرام نے کئی بار اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار ہم سے دور رہتے ہیں تو ہم کیسے ان سے ملیں؟ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، برابر سرابر میں صلہ رحمی کرنا یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کو فون کرتا ہے تو کرتے نہیں۔ ولیکن الواصل من، صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ جب اس سے لوگ کٹیں وہ جڑے، اس کو دعوت نہیں دی جائے وہ دعوت دے، اس کو فون نہ کیا جائے وہ فون کرے۔ پڑوسیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ آپ جانتے ہیں، کتنا بڑا حق ہے آپ کے پڑوسی کا۔ اور پڑوسی کون ہوتا ہے؟ 90% پڑوسی یا تو آپ کا اپنا بھائی ہے، یا چچا ہے، یا چچے زاد ہے، یہی لوگ پڑوس میں ہوتے ہیں، بہت کم ہی کوئی دوسرے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم پڑوسی ہوتا ہے، ایک دور کا پڑوسی ہوتا ہے، ایک آپ کا رشتہ دار پڑوسی ہوتا ہے۔ تو جب پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہو تو اس کے 3 حق بن جاتا ہے، ایک پڑوس کا، ایک مسلمان کا، اور ایک رشتہ دار کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے پڑوسیوں کو ناراض کیا آپ قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ آپ گواہ بنا کے رکھیے اپنے رشتہ داروں کے آپ اچھے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو حکم دے گا کہ اپنے دروازے سے قریب 4 پڑوسیوں کو بلاؤ۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا چچے زاد ہو سکتا ہے، آپ کا چچا ہو سکتا ہے، یا اور دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ 4 پڑوسی آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے، کب کہیں گے وہ؟ آپ بہت زیادہ مہربانی کرو گے تب، بہت زیادہ صبر کرو گے تب، بہت زیادہ اخلاق دکھاؤ گے تبھی وہ یہ کہیں گے، کہ ورنہ تو ہر کوئی ایک دوسرے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ اگر پڑوسیوں نے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ آدمی اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے جو کہا وہ ہم نے مان لیا، اور جو اس کے گناہ میں جانتا ہوں میں نے معاف کر دیا۔
زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ میرے بھائیوں، اس انداز سے رہو اپنوں کے اندر غیروں کے اندر، کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، تمہارا کردار صحیح ہو، تمہارا اخلاق ہو، تمہارا ویوہار ہو، تمہاری مسکراہٹ ہو، دوسروں کے کام آتے ہوئے، دوسرے سے ملتے ہوئے، دوسروں کے دلوں کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزارو، تاکہ تم جس دنیا سے جاؤ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے گزرے، لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ ایک بار اور کسی جنازے سے گزرے، لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس آدمی کی لوگ تعریف کر رہے تھے آپ نے اس کے بارے میں بھی کہا وجبت، اور جس کی برائی کر رہے تھے اس کو بھی کہا وجبت۔ آپ نے فرمایا مرنے کے بعد لوگ جس کی تعریف کر رہے تھے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، کیونکہ بہت اچھا آدمی رہا ہوگا، اور جس کی لوگ برائی کر رہے تھے اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے 3 بار فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ میرے بھائیوں، عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے آپ کتنا پیسہ خرچ کر جاتے ہو کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی دے دے، لیکن آپ اللہ کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، تاکہ لوگ تمہیں مرنے کے بعد اچھا کہیں اور اللہ کے دربار میں بھی گواہی دے دیں کہ یہ آدمی اچھا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔